پارہ زیادہ تر قرآن مجید میں پڑھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو صورتیں اگر آپ نے اچھی طرح سے یہ لیکچر سنے ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے نماز آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آنا شروع آئے گی۔ باقی عمل پھر آپ کریں نہیں کریں یہ آپ کا ہیڈک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجری، واو قسم کے لیے آتا ہے، میں نے بتایا کہ اس کی علامت یہ کہ آخر میں اکثر زیر آ رہا ہوتا ہے۔ والفجری قسم ہے فجر کی، فجر ایک وقت کو کہتے ہیں، کون سا وقت ہوتا ہے؟ صبح صادق، یعنی سورج کے جب سورج مشرق کی طرف جاتا ہے نا تو 360 ڈگری ہے نا، ایسے تو ایسے گھومتا 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 ایک وقت آتا ہے کہ یہ جو لائن یوں بنتی ہے مشرق کی طرف، اس میں 90 ڈگری پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، زمین کے مرکز سے ہم یوں لائن کھینچیں تو یہ 90 ڈگری ہوگا، وہاں سے اوپر آتے 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 اب کم ہو رہا ہے نا، 90 سے 89، 89 سے 88، 88 سے 87، 86، تو یہ کم ہوتے 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 ایک مقام آتا ہے جب سورج آ جاتا ہے 18 ڈگری پہ، تو اس وقت ایک سفید روشنی نظر آتی ہے جو عام طور پہ نقشوں میں صبح صادق کا وقت لکھا ہے وہ وہی وقت لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ صبح صادق کا اعلان ہو جاتا ہے۔ لیکن مفتی رشید احمد صاحب ہمارے جو شیخ تھے، ماہر فلکیات تھے، اور بہت سارے ماہر فلکیات آج بھی اس کے قائل ہیں، یونیورسٹیوں میں وہ باقاعدہ پڑھا رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سورج 3 ڈگری اور اوپر آتا ہے 15 ڈگری پہ تو صبح صادق ہو۔ تو میں نے اپنے طور پہ جو آزاد ذرائع سے تحقیقات کروائی ہیں، جو لوگ فلکیات کو نہیں جانتے، گاؤں دیہاتوں کے لوگ جو آج کل نقشوں کو فالو نہیں کر رہے بلکہ قدیم طریقے سے چلتے آ رہے ہیں، تو وہ بالکل نیوٹرل ہو کے بتاتے ہیں نا صبح صادق کب ہے، وہ تو صدیوں سے باپ دادا کو دیکھتے آ رہے ہیں، تو وہ یہی بتاتے ہیں 15 ڈگری، یعنی وہ جو ٹائم بتاتے ہیں نا صبح صادق کا وہ بالکل 15 ڈگری، تو ہمیں اس 15 ڈگری پہ اعتماد ہے، لیکن بہت سے علماء 18 ڈگری کے قائل ہیں، اور ان دونوں میں پاکستان اور انڈیا میں تقریباً 15-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے دونوں ٹائم میں، تو اس لیے میں سحری دیر تک کھاتا ہوں اور لوگ جلدی ختم کر لیتے ہیں، اور کچھ نقشے بھی بنے ہوئے ہیں۔ میں نے جو اپلیکیشن ابھی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کی ہے تو اس میں کچھ اپلیکیشن ایسی تھیں جن میں 18 ڈگری کے حساب سے ٹائم بتا رہے تھے، اور کچھ اپلیکیشن ایسی ہیں جو 15 ڈگری، اور یہ اپلیکیشن امریکہ کی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے امریکہ میں بھی جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ 15 ڈگری کے حساب سے بھی انہوں نے صبح صادق بنائی ہوئی ہے۔ خیر یہ الگ مسئلہ ہے، اس پہ میں پورا بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں، وہ آپ تو فجر کا جو وقت ہے یہ ہوتا کیا ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جب سورج اوپر کی طرف چڑھتا ہے، چاہے وہ 18 پہ ہو یا 15 پہ، تو 18 یا 15 تک پہنچنے سے پہلے ایک روشنی پھیلتی ہے جو ایسے سیدھی اوپر کی طرف جاتی ہے، یعنی آپ اگر بالکل کہیں اندھیری جگہ پر کھلے میدان میں یا سمندر کے کنارے پر آپ اگر ایسٹ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کو ایک لائٹ جاتی ہوئی نظر آئے گی، ایسے وہ پہلی روشنی ہوتی ہے جو اس کی علامت ہے کہ سورج آپ کے قریب پہنچ، بالکل گھپ اندھیرے میں ایک کرن نکلتی ہے جو سیدھی جاتی ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں 15 ڈگری پہ صبح صادق ہے، وہ کہتے ہیں یہ 18 ڈگری پہ یہ لائٹ آتی ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں صبح کاذب کہا جاتا ہے، جھوٹی صبح، سمجھ رہے ہیں، یہ حقیقی صبح نہیں ہے، یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اب اوریجنل صبح شروع ہونے والی ہے۔ اور یہ علامت قدرت نے رکھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ شریعت میں جو احکامات ہیں وہ جو دوسری صبح شروع ہوگی نا اس سے احکامات منسلک ہیں، تہجد کا ٹائم اس پہ ختم ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک یہ علامت رکھی ہے تاکہ اس سے دیکھ کے انسان کو اندازہ ہو کہ میرے پاس تہجد پڑھنے کا یا سحری ختم کرنے کا کتنا ٹائم باقی ہے۔ اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک دم سے نہ آ جائے وہ صبح صادق، بلکہ وہ پہلے ایک جھوٹی صبح آئے، جھوٹی وہ ہوتی جھوٹی نہیں ہے، وہ سچی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک میسج دے کے جاتی ہے کہ صبح صادق کا وقت ہونے والا ہے، سورج تمہارے قریب پہنچ، تو یہ لائن جو یوں جائے گی یہ صبح کاذب کہلاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو روشنی پھیلتی ہے نا جب سورج اور اوپر کی طرف آتا ہے، 15 ڈگری پہ آتا ہے، تو پھر ایسے جو روشنی ہوتی ہے نا جو بالکل یعنی مشرق، سارا مشرقی روشن ہونے لگتا ہے، یوں سمجھ لیں ایسٹ مکمل ایک جیسی روشنی پھیلنے شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو ڈارکنیس ہے نا ایسٹ کی جانب، وہ ڈارکنیس پوری ختم ہونے لگتی ہے، تو ظاہر ہے وہ پورے مشرق پورے ایریا کی طرف پھیلے گی نا، تو یہ ہوتی ہے صبح کاذب، اور اس کو فجر کا وقت کہتے ہیں، سوری صبح صادق ہوتی ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ فجر کا ٹائم۔ یہاں عشاء کا ٹائم ختم، تہجد کا ٹائم ختم، سحری کا وقت ختم، اور اب اگلا دن شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے والفجری، اس فجر کے وقت کو، کیونکہ یہ ایک عظیم الشان ٹائم ہے، بالکل اندھیرے ختم ہو رہے ہیں اور نیا دن شروع ہو رہا ہے، تو اللہ نے اس مقدس وقت کی قسم اٹھائی ہے، والفجری قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، لیل کی جمع لیالی، تو لیالی راتوں کو کہتے ہیں، عشر 10 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، والشفع والوتر، شفع کہتے ہیں ہر وہ عدد یا وہ چیز جو 2 پہ ڈیوائیڈ ہو جائے، جس کو ہم انگلش میں ایون کہتے ہیں نا، مجھے پہلے ایون اور آڈ کا فرق یاد نہیں ہوتا تھا، تو ایون میں 4 عدد ہیں، آڈ میں 3 ہے نا، تو 3 ڈیوائیڈ نہیں ہوتا،
اور ایون ایک فلسفی سے کسی نے کہا کہ جفت اور طاق میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں نا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ایک نے کہا بھائی جفت یا شفا یا ایون کہتے ہیں جو دو پہ ڈیوائیڈ ہو جائے, اور طاق کہتے ہیں جو دو پہ ڈیوائیڈ نہ ہو. اس نے کہا وہ بھی ہو جاتا ہے, تین بھی دو پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, ڈیڑھ بن جائے گا. تو اب بحث کون کرے. والشفعی والوتری, اور قسم ہے جفت عدد کی اور طاق عدد, یعنی وہ جو دو پہ تقسیم ہوتے ہیں ان کی. اب اس سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے علماء نے کہا کہ ایک تو اچھا ولیال عشرین 10 راتوں کی قسم, اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں, جو ذی الحجہ فرسٹ ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی 10 راتیں, یہ بڑی مقدس رات اسلام میں, اور ان میں عبادت کی بھی بڑی فضیلت ہے, روزے کی بھی بڑی فضیلت. تو ان 10 راتوں میں سے 2 راتوں کو اللہ نے اور الگ کر دیا کہ جفت رات کی اور طاق کی. ایک قول تو یہ, یعنی 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ. 10 جو ہے وہ شفا میں آ جائے گی, اور 9 کس میں آ جائے گی؟ وتر میں آ جائے گی. وتر عربی میں کہتے ہیں جو ڈیوائیڈ نہ ہو. وتر کو بھی وتر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا, 3 رکعتیں ہوتی ہیں. والشفعی والوتری, اور شفا اور وتر کی قسم. واللیلی, اور رات کی قسم. اذا یسری, اذا کا معنی جب, یسری اصل میں تھا سارا یا یس, اس کا معنی ہے چلنا, سرایت کر گیا کہتے ہیں, زہر اس میں سرایت کر گیا, چل گیا. تو یسری اصل میں تھا یسریو, تو وہ یا کو حذف کر دیا, یسری بن گیا. اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے یعنی جانے لگے. یہ بھی ایک بڑا وقت ہوتا ہے جب رات جانے لگتی ہے. ہل فی ذالک, کیا ہے فی ذالک ان باتوں میں جو ہم نے فجر کی قسم اٹھائی, 10 راتوں کی قسم اٹھائی, جفت اور طاق کی قسم اٹھائی, اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے, تو اللہ فرماتے ہیں ہل فی ذالک, کیا ان چیزوں میں قسم ہے لذی حجر, عقل والوں کے لیے. لی کا معنی لیے, ذی حجر عقل والا. ہجر عربی میں عقل کو کہتے ہیں. اصل میں ہجر عربی میں کہتے ہیں روکنے کو, ہا سے. ایک تو ہجر شاعروں کا ہجر ہوتا ہے نا, ہجر کی رات, وہ ہجرت سے ہے, وہ چھوڑنے کے معنی میں ہے. شاعر کہتے ہیں نا وصل اور ہجر, یہ شاعری جنہوں کو جانتے ہیں, تو ہجر کا معنی ہجرت سے, یعنی محبوب سے جدائی کا ٹائم, اور وصل کا معنی ملاقات کا ٹائم. تو وہ ساری زندگی شاعروں کی وصال اور ہجر کی باتیں کرتے. تو یہ ہے ہجر. ہجر کسے کہتے ہیں؟ عقل. ہجر اصل میں روکنے کو کہتے ہیں. تو عقل بھی انسان کو غلط چیزوں سے روکتی, وہ گٹکے مٹکے کھانے سے روکتی ہے انسان کو, بھائی غلط کا. تو حل فی ذالک قسم لذی حجر, اللہ کہتے ہیں کیا ہے قسم ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے. یہ سوال ہے, یعنی جواب واضح ہے کہ یقیناً عقل والوں کے لیے اس میں بڑی قسم ہے. دیکھیں قسم بعض دفعہ اپنی بات کی تاکید کے لیے اٹھائی جاتی ہے, یہ بتانے کے لیے. دیکھیں اس کی میں مثال سے سمجھاتا ہوں. لوگ قسم اٹھا رہے تو مجھے میرے بچے کی سر کی قسم کہتے ہیں نا, اب اس کا کوئی مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں مطلب نہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اتنی قیمتی بات ہے کہ میں اس میں اپنے بچے کی کھوپڑی کو لے کر آ رہا ہوں. ایک تو بچہ بڑا قیمتی, اور بچے کی جتنے بھی پارٹس ہیں پوری باڈی میں, ان میں سب سے قیمتی پارٹ کون سا ہے؟ کھوپڑی سب سے اہم ہے نا بھائی. کھوپڑی میں دوسرا بچہ لگ جائے گا, بچے میں دوسری کھوپڑی, ٹرانسپلانٹیشن جو ہوتی ہے نا, ہر چیز لگ جاتی ہے. کھوپڑی نہیں کسی کی اٹھا کے آپ کسی کو, کیونکہ اگر کسی کی کھوپڑی اٹھا کے لگا دی تو بندہ ہی چینج ہو گیا نا. تو اس لیے انسان نام ہی اس کھوپڑی کا ہے. ہر چیز چینج ہو سکتی ہے آپ, لیکن جب تک یہ کھوپڑی آپ کی ہے آپ ہیں. تو اس لیے وہ بچے کے سر کی قسم, ماں کے قسم, ماں کے دودھ کی قسم, یہ سب قسمیں کیا, یہ صرف بات میں جان پیدا کرنے کی. تو قرآن مجید بعض دفعہ اس لیے قسمیں اٹھاتا ہے کہ بات میں کیا پیدا ہو جائے؟ جان. ایک تو اللہ کا کلام ویسے ہی جاندار, اوپر سے اللہ ایسی چیزوں کی قسم اٹھاتے ہیں جو اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. تو فجر کا وقت ایک بہت بڑی دلیل ہے. پوری کائنات کا سسٹم کیا ہو رہا ہے؟ چینج ہو رہا ہے. اس وقت آپ کا پورا نظام چینج ہو رہا ہے, اندھیروں سے آپ روشنی کی طرف آ رہے ہیں. رات جب جانے لگتی ہے, پھر اللہ نے ایسی مقدس چیزوں کی قسم اٹھائی جس میں عظمت مادی اعتبار سے ہے اور روحانی اعتبار سے. مادی اعتبار سے جو عظمت کے ٹائم ہے یہ فجر اور رات جب جانے لگے, ٹھیک ہے نا, یہ یعنی ایک سائنسی لحاظ سے عظیم وقت ہے کائنات کے لیے کہ پوری چینج ہو رہی. اور روحانی اعتبار سے یہ جو 10 راتیں ہیں یہ مقدس ہیں کہ اس میں وقت عمل کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. انہی میں ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں. انہی میں ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو پھر 10 وہ لے کر گئے بچے کو ذبح کرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے یہ, تو اللہ فرماتے کیا ہے اس میں قسم عقل والوں کے لیے, یعنی اس کا جواب ہے کہ واقعی یہ بڑی مقدس چیزیں ہیں. تو یہ کن باتوں پر قسمیں اللہ نے اٹھائیں, آگے اس کا جواب نہیں ہے. بھائی قسم جب اٹھائی جاتی ہے, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اور میں وقار بھائی کی قسم اٹھاتا ہوں, میں انس بھائی کی قسم. اچھا, انسان کے لیے مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے, یہ اللہ کے لیے تو جائز ہے, انسان کے لیے حدیث میں منع ہے. ہم نہیں اٹھا سکتے بچے کے سر کی قسم, اور ہمیں صرف اللہ کی قسم اٹھا. تو لیکن اگر قسم اٹھائے انسان تو آگے قسم کا جواب بھی ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں میں وقار بھائی کی قسم اٹھاتا ہوں,
وقار بھائی کو تو میں اٹھا نہیں سکتا، ماشاءاللہ بہت لمبے ہیں، لیکن ان کی قسم تو یہ ہمارے وقار بھائی ہیں جو لوگ ویڈیو میں دکھنے ہیں، بڑے لمبے ترنگے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، ان کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں میں وقار بھائی کی قسم اٹھاتا ہوں، اور وقار بھائی کی قسم اٹھانے میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے کہ یہ واقعی وقار بھائی اس قابل ہیں کہ ان کی قسم اٹھائی جائے۔ آگے میں کچھ اور بات شروع کر دوں تو آپ کہیں گے نا قسم کس بات پہ اٹھائی تھی، کیا کہنا چاہ رہے تھے، دعویٰ کیا ہے آپ کا؟ تو یہاں بھی قرآن نے دعویٰ نہیں کیا، بس قسمیں اٹھا کے چھوڑ دیں اور دعویٰ پر دلیل آگے بیان کر دی ہے کہ تم خود دعویٰ سمجھ جاؤ کیا ہے۔ وہ دعویٰ کی انداز ہے قرآن کا۔ اللہ نے فرمایا کیا اس بات میں قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ اب اے اللہ قسم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الم ترى کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی عاد کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لے تو پھر تجھے میرے ذمہ یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے دعوے کو میں واضح کروں۔ یہ جو پچھلی قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے، یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ایک دن حساب و کتاب کا آنے والا ہے، اور انسان کو ہم نے آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ یہ کائنات میں جو تغیر ہو رہا ہے نا، سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، یہ صرف پیڑے کھانے کے لیے نہیں ہے۔ جو انسانیت کی اتنی زبردست خدمت ہو رہی ہے اور اتنی زبردست کائنات بنا دی، اندھیروں میں روشنیاں پھوٹتی ہیں، پھر اندھیرے ہوتے ہیں، پھر روشنی آتی ہیں، مقدس دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، صحیح ہے نا، مقدس راتیں آتی ہیں جاتی ہیں۔ تو یہ پورا جو ہم نے نظام بنایا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد وہی ہے جو قوم عاد اور قوم سمود کو بتایا گیا، مگر انہوں نے اس مقصد کو فوکس نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی دنیا داری میں لگے رہے۔ پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ تمہیں اللہ نے موت کے بعد زندگی دینی ہے، اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں، تو اتنے طاقتور ہو کے بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو مطلب یہ دنیا اصل نہیں ہے۔ تم جب اللہ تمہاری اتنی خدمت کے لیے اس کائنات کو لگا دیا تو تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کو راضی رکھ، ایک اللہ پر ایمان لانا اور اس کی عبادت کرنا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا، یہ ہے۔ اور اگر اس میں نہیں پڑتے تو پھر اپنی طاقت پہ مت اتراؤ، اپنی سائنسی ترقی پہ مت اتراؤ۔ آج سائنس کا جو ہے نا لوگوں کے دماغ پہ خمار چڑھا ہوا ہے، فرعون بن گئے ہیں لوگ، جو جتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے اتنا خدا سے دور ہوتا ہے، حالانکہ اس نے تو کائنات کو زیادہ پڑھا ہے، اسے تو اللہ کے اور زیادہ قریب ہونا چاہیے، لیکن تکبر اترانا شروع کر دیتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میں نے ایتھیسٹ کا واقعہ سناتا ہوں نا، ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلے گی، بریک پہ پاؤں رکھو تو رکے گی، اللہ کہاں ہے؟ اسی فضول قسم کی باتیں شروع کر دے، تو وہ سب مادی چیزوں کو بنا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مادی ترقی قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہم نے دی تھی۔ کیسی دی تھی؟ آگے آ رہا ہے۔ تو اس ترقی سے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، 1 منٹ لگے گا، جھٹکا لگے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ اس لیے آخرت کی بھی تیاری کرو اور اللہ کو بھی راضی رکھنے کی کوشش۔ تو جواب قسم کیا ہوا؟ یقیناً قیامت آئے گی اور تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یقین نہیں آتا، الم ترى، تو کیا دیکھا نہیں ہے تم نے؟ دیکھو ہم نے دیکھا نہیں ہے کسی، لیکن جو خبر یقینی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا۔ ہم کہتے ہیں یار دیکھا نہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کیسے تباہ ہو گیا، حالانکہ ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا، بعد میں ویڈیوز آئیں، وہ فیک بھی ہو سکتی ہیں، اوریجنل بھی ہو سکتی۔ تو جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کو دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ الم ترى جب گزری تھی تو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دیکھا نہیں آپ نے کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ حالانکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا لیکن سنا تھا اپنے باپ دادا سے۔ تو الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، قرآن میں آتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے کیسے 7 مضبوط آسمان بنائے؟ حالانکہ یہ تو کسی سائنسدان نے بھی نہیں دیکھے، کسی پیغمبر نے بھی نہیں دیکھے 7 مضبوط بنتے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو جب اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے تھے انسان پیدا ہوئے ہی نہیں تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے الم تروا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے کیسے بنائے؟ تو یہ علم، جو چیز علم میں ہوتی ہے اس کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا۔ ہم بھی دن رات محاوروں میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یار دیکھا نہیں کیا کیا ان کو، دیکھا اس عدالت نے کیسا فیصلہ کیا؟ بھائی ہم نے تو نہیں دیکھا جب سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے، کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسا کیا، بعاد، عاد کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ قوم عاد کے ساتھ۔ تو دیکھا کسی نے نہیں تھا لیکن سب کو معلوم تھا، یہ خبریں تاریخی چلتی آ رہی تھیں، اور جب یہ لوگ شام کی طرف سفر کرتے تو راستے میں ان کے ٹھکانے بھی پڑتے تھے۔ ارما، وہ عاد جو ارم تھی، ذات العماد، ستونوں والے۔ عماد کسے کہتے ہیں؟ ارم اس لیے کہا ہے کہ عاد 2 گزرے ہیں، ایک عاد اولا پچھلے عاد اور ایک بعد والے عاد، 2 قومیں گزری۔ تو قرآن میں جس قوم کا تذکرہ آتا ہے نا وہ عاد اولا ہیں، اور ان کا نسب جو مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا سام، حام، سام، یافس،
یہ 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے تھے جن سے نوح علیہ السلام کی نسل. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تو کنعان تھا نا جو ہلاک ہو گیا تھا کشتی میں, جن کو نوح علیہ السلام نے کہا تھا آجا میرے ساتھ بیٹھ جا کشتی میں, اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. تو وہ تکبر میں آیا, بڑے قد تھے ان کے, بھائی 1000 سال جب عمریں ہوں گی تو قد بھی ایسے ہی ہوں گے نا. میں کہتا ہوں شکر ہے ہم لوگ اس دور میں ہوتے تو ہم لوگ کو جیبوں میں ڈال کے گھوم رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا, اتنے چھوٹے چھوٹے ہم لوگ. تو اتنی لمبی عمریں, تو بہرحال اللہ نے اس کو تباہ کر دیا. تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے, حام, سام اور یافث. یہ 3 بیٹے تھے جن سے آگے نوح علیہ السلام کی نسل چلی, اور ہم سب انہی کی اولادوں میں سے. اب پتہ نہیں ہم ان میں سے کون سے بیٹے کی اولاد میں ہیں, حام سے ہیں, سام سے ہیں, یافث سے ہیں, اللہ ہی بہتر جانے. لیکن انہی 3 بیٹوں کی وجعلنا ذریتہ ھم الباقین, قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے نوح ہی کی ذریت کو آگے چلایا. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے. ساری انسانیت نوح علیہ السلام پہ جا کے جمع ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام پہ. تو ہم سب کے 2 ابا ہیں, ایک آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں, یعنی ابا 2 سے مراد ایک ابا اور ایک دادا, ٹھیک ہے. تو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام, حام اور یافث. تو سام کے بیٹے تھے ارم. اچھا آج کل لڑکیوں کا نام ارم ہوتا ہے, حالانکہ یہ جو تھے نا, یہ تو ایک قوم تھی اور بندہ تھا, آدمی تھا, کیونکہ قوم تو باپ سے چلتی ہے نا, اسی سے نام ملتا ہے. تو ارم یہ بیٹے تھے سام کے, اور ارم کے بیٹے تھے یہ جو عاد ابن عاص ابن, کیا نام نسب ہے, ایک تو قوم عاد ابن عاص ابن سام ابن ارم ابن سام. تو ارم کے بیٹے تھے عاص, اور عاص کا بیٹا عاد. تو پھر ان کی جو نسل چلی ہے نا تو اس کو قوم عاد کہا جانے لگا, صحیح ہے نا. عاد ابن عاص ابن ارم ابن سام ابن نوح, یہ نسب ہے ان کا, صحیح ہے. تو یہ عاد اولا ہیں, ان کو ارم اس لیے کہا یہ بتانے کے لیے کہ یہ عاد اولا ہے, یعنی یہ دوسری عاد والی قوم نہیں ہے, بلکہ یہ وہ قوم ہے جن کے دادا میں ارم گزرے ہیں, تو اس لیے ان کو ارم بھی کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. اور یہ جو قوم سمود تھی, تو یہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا سام, ان کا دوسرا بیٹا تھا عابر. ان عابر کی نسل میں جو ایک بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا سمود, اور اس سے قوم سمود چلی ہے. سمجھ رہے. تو اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. کون سی قوم عاد؟ ارم والی, ذات العماد, جو ستونوں والی تھی. اس کے 2 مفہوم بیان کیے گئے, ایک تو عمارتیں بہت بڑی بڑی بناتے تھے, وہ لمبے لمبے ستون ہوتے تھے, اور ایک یہ کہ خود ان کے قد کیسے تھے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ سورہ الحاقہ میں فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, ایسے مرے پڑے تھے جب ہلاک ہوئے. تو اتنے بڑے بڑے کم بختوں کے قد تھے. ذات کا معنی والا, یہ کئی دفعہ میں اس کو ڈیفائن کر چکا ہوں. التی, یہ وہ قوم تھی, لم یخلق, لم کا معنی نہیں, یخلق پیسو وائس, نہیں بنایا گیا, مثلھا, اس قوم کی مثل فی البلاد, شہروں میں. بلد عربی میں بلاد کو کہتے ہیں, بلد شہر کو کہتے ہیں, بلدیہ ہوئے نا, بلدیہ والے یہ شہر والے. تو بلاد کی اس کی جمع تھی. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی قوم تھی کہ ان جیسے شہروں میں پیدا کیے ہی نہیں گئے, اتنے طاقتور تھے کہ ان جیسی قومیں ہم نے پیدا کی نہیں ہیں. وثمودا, اور تو نے, یہ اسی پر عطف ہو رہا ہے, اور تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے کیسا کیا سمود کے ساتھ. یعنی پہلے اللہ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیسا کیا عاد کے ساتھ, اور اللہ فرماتے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیسا کیا قوم سمود کے ساتھ. الذین, یہ وہ قوم سمود تھی, جابو اصل میں تھا جوابو, ذرا بو کی طرح. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چیرنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ چیرنا. تو جو کوئی شہر میں داخل ہوتا ہے نا, گویا وہ بھی ایک طرح سے اس کو کاٹتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. تو قطع کرنے کے معنی میں ہم کہتے ہیں نا آپ نے یہ شہر قطع کر لیا ہے, یعنی کاٹ دیا ہے. تو کاٹنا اس معنی میں ہے کہ پار کر لینا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں الذین جابوا الصخر, یہ وہ لوگ تھے جو چٹانوں کو کاٹ ڈالا کرتے تھے, یعنی تراشتے تھے, بالواد, وادی میں. واد وادی کو کہتے ہیں. اتنے طاقتور تھے کہ چٹانوں کو تراش کے پورے محلات اندر کھڑے کر لیا کرتے. پورے جو ہے نا چٹان کو تراش کے گھر بنانا آج بھی آسان نہیں ہے. یہ پہاڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, مٹی کے پہاڑوں میں گھرندے تو لوگ بنا لیتے ہیں, غار بنا لیتے ہیں. پورے جو ہے نا پہاڑ کو تراش, یعنی جو چٹان مضبوط, اس کو تراش کے اندر پورا محل تیار کر لیا کرتے. پوری رہائش کی ساری سہولتیں ہوتی. اب وہ اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ترقی یافتہ لوگ تھے کہ چٹانوں کو
جاب الصخرہ، چٹانوں کو پھاڑ ڈالا انہوں نے، تراش ڈالا، کاٹ ڈالا، جابو کا معنی کاٹنا، قطع کرنا بھی آتا ہے، تو کاٹ ڈالا انہوں نے چٹانوں کو، تراش ڈالا انہوں نے چٹانوں کو، بالواد، وادیوں میں، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کا درمیانی حصہ، اس میں جو ہے نا وہ چٹانوں کو تراش کے محل تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ، اور تیرے رب نے کیسا کیا فرعون کے ساتھ، ذِل اوتاد، وتد عربی میں کیل کو کہتے، ٹھوکنے والی کیل ہوتی، اوتاد اس کی جمع آتی ہے، زی کا معنی والا، وفرعون، زی، زا، زو، ذات، یہ سب ایک ہی معنی، اور فرعون کے ساتھ تیرے رب نے کیسا کیا، ذِل اوتاد، میخوں والا، کیلوں والا۔ اس کے دو مطلب بیان کی، ایک تو یہ کہ میخوں والا یہ کنایا ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں کی حکومت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے، یعنی فرعون کیلوں والا تھا، یعنی اس کی حکومت کے زمین میں کھونٹے گڑ گئے، بڑی کیل کھونٹا جسے کہتے ہیں نا، وہ زمین میں گڑ گئے تھے اس کے، تو کھونٹوں والے سے اس کو قرآن نے یاد کی۔ اتنی پاورفل گورنمنٹ تھی، ایسی پاورفل بادشاہت تھی، خدا آپ اندازہ لگاؤ نا کہ آج کوئی بادشاہ اگر بچوں کو قتل کرنا شروع کر دے تو بغاوت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے، مگر کوئی فرعون کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکا، ایسی پاورفل حکومت۔ اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرعون جو ظالم تھا نا، تو وہ جب کسی کو سزا دیتا تھا نا تو پھٹے پہ الٹی کیلیں لگا کے لٹا دیا کرتا تھا، جیسے کہ اپنی زوجہ حضرت آسیہ کو اس نے شہید کی، حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئی تھیں، تو فرعون نے کیا کیا تھا حضرت آسیہ کو، اب وہ تو ملکہ تھیں، اتنے عیاشی میں تھیں، اور ایمان کس پہ لا رہی ہیں؟ ایک غلام قوم کے ایک مسکین سے پیغمبر پہ، تو اللہ جب دل بدل دے کسی، تو ایسے شاہی محلات کو چھوڑ دیا اس نے حضرت آسیہ نے، اور ایمان لا رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، جو بالکل مسکین، غریب اور مظلوم قوم کے تھے، تو سب حکومت چھوڑ دی اور ایمان لائی ہیں۔ تو فرعون نے کیا کیا، ان کو کیلوں کے اوپر ایسے لٹا دیا۔ تو اس موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے، جب وہ آزمائش کی آخری گھڑی تھی، تو روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جنت کا منظر، دیکھنے میں عذاب حقیق نہیں، اور وہ اللہ سے دعا بھی مانگتی تھی، اللہ نے قرآن میں ان کا ایمان والوں کے لیے تذکرہ بھی کی۔ الذین، یہ وہ لوگ تھے، طغوا فی البلاد، جنہوں نے خوب سرکشی کی تھی شہروں کے اندر، طغوا، طغوا تھا ضربو کی طرح، طغیان کسے کہتے ہیں؟ سرکشی، جیسے طوفان نہیں آ رہا ہوتا تباہی مچا کے جاتا ہے، تباہ ایسے تھے کہ تباہی مچائی ہوئی تھی انہوں نے، ہم چما، جیسے فارسی میں کہتے ہیں نا، ہم چما دیگرے نہیں، ہم جیسا کوئی نہیں ہے، ظلم کر رہے تھے لوگوں کے اوپر۔ فَأَكْثَرُوا، پس اکثروا اکرموا کی طرح، اکثر یکثروا اکثارا، کثرت سے نکلی، چیز کو بڑھا دینا، تو اکثروا فیہا الفساد، ان شہروں میں انہوں نے بڑھا دیا تھا کس کو؟ فساد، بے تحاشا فساد مچا دیا تھا انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کی سرکشی حد سے گزر گئی، اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ سب باتیں؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کیا کیا ہم نے؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، عربی میں سب کہتے ہیں انڈیلنا، سببا یسببو، اس کو پڑھا جاتا ہے سبا یسبو، نصر ینصرو کی طرح، کیا مطلب ہے؟ انڈیلنا۔ عبس وتولی میں آیا تھا نا، انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی تم پر انڈیلا ہے، تو جیسے بالٹی بھر کے کسی پر ایسے انڈیلا جائے نا، اس کو عربی میں سب کہا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تیرے رب نے، سوت کہتے ہیں کوڑے کو، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا ان پر انڈیل دیا۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، اللہ نہیں فرمایا ہم نے عذاب کا کوڑا مارا، بلکہ ہم نے کوڑے ان پہ کیا کر دیے؟ انڈیل دیے، بہت مارا اللہ نے ان کو، بہت پیٹا اللہ نے ان کو، بہت سخت عذاب میں ڈالا ان کو۔ کیوں؟ ان ربک، بے شک تیرا رب، لبالمرصاد، لام تاکید کے لیے، مرصاد کہتے ہیں گھاٹ کو، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، یہ لفظ کہاں آیا تھا؟ یہ لفظ کسی صورت میں آ چکا ہے، رصد سے نکلا ہے نا، رصد گاہ، میں نے کہا تھا رصد گاہ کو رصد گاہ کیوں کہتے ہیں؟ رصد، کہ وہ ماہر فلکیات اس میں ان جہنم کانت مرصادا، گھات میں بیٹھی ہوئی ہے جہنم، تو رصد گاہ سے میں نے بتایا تھا نا، جب ماہر فلکیات ستارے سیارے دیکھتے ہیں تو رصد گاہ کہتے ہیں اس کو، وہ ہر وقت نگہداشت کرتے رہتے ہیں کون سا ستارہ کدھر کو آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بے شک تیرا رب، لبل، لام تاکید کے لیے، بی کا معنی ساتھ، لبالمرصاد، گھات میں، گھات کے ساتھ ہے، یہ با فی کے معنی میں بھی آتا ہے، کس میں ہے تیرا رب؟ گھات لگا کے بیٹھا، یعنی نافرمان یہ نہ سمجھیں کہ ان کو ہم نے کھلی چھوٹ دے دی ہے، جو مرضی کرتے رہیں، ظلم کریں، جو مرضی کریں، ایسا نہیں ہے۔ تم پچھلی قوموں سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ تیرا رب سب کی نگرانی کر رہا ہے، اور گھات کا لفظ اس لیے کہ گھات میں جو بیٹھا ہوتا ہے اچانک حملہ کرتا ہے، تو وہ پہلے موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، حملہ کرتا ہے تو آپ کو نظر نہیں آتا وہ، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن میں گھات میں بیٹھا ہوں، ایسے کوڑے برساتا ہوں جیسے میں نے قوم عاد اور قوم سمود پہ برسائے کو۔
اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسان، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں کس میں بیٹھا ہوں، لیکن آگے انسان کی حالت کیا، وہ مستیوں میں گم ہے، اسے کوئی احساس نہیں ہے کہ آج کوئی اس کی نگرانی. میں آج ملیر کینٹ میں گیا تو جیسی گاڑی میرے ساتھ جو وہاں جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا، جیسی میری گاڑی کی اسپیڈ 40 سے اوپر، انہوں نے کہا ذرا اسپیڈ کم کر دیں، یہاں بہت گرمی کا ایریا ہے، یہاں ٹریفک کے اصول کی بہت پابندی. میں نے کہا اچھا بھائی، اب ہمیں تو عادت ہے گاڑی بھگانے کی، تھوڑی سی اوپر جاتی پھر ہم نیچے لے آتے، اب بڑی تمیز سے چلا رہے ہیں نا. پھر کیا ہے جی، وہ ماسک جو تھا نا، آج کل اس کے بغیر بھی گھومنے کی جاتی نہیں، تو وہ تھوڑا سا ناک سے نیچے آتا ہے. انہوں نے کہا ذرا اوپر کر لیں حضرت، یہاں بڑی سختی ہے. کوئی بھی فوجی روک کے بولے گا یہ جو ماسک ہے یہ نیچے کیوں ہے، تو ناک پہ لگانے کی چیز ہے نا، نیچے ہی لگانا تھا تو پہننے کی کیا ضرورت. اب بڑی تمیز. تو حضرت پھر تھوڑا آہستہ، حضرت تھوڑا سا یوں، تھوڑا سا یوں، تھوڑا سا ماسک اوپر. میں نے کہا یار اس کا 10واں حصہ خوف بھی اگر ہمارے دل میں اللہ کا پیدا ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. حالانکہ اس سے زیادہ نگرانی، جتنی ملیر کینٹ میں فوجی نگرانی نہیں کر رہے، اس سے زیادہ نگرانی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف. ان ربک لبالمرصاد. لیکن وہاں چونکہ فوراً پکڑائی ہوتی ہے اس لیے قانون کو فالو کر رہے ہیں. اللہ نے کہا میں گھات میں ہوں، گھات میں لگنے والا فوراً پکڑتا نہیں ہے، وہ انتظار کرتا ہے جب یہ یہاں سے گزرے گا پھر میں اس پہ حملہ کروں گا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو مرنے دو تم، پھر میں تمہیں جو ہے نا پوچھوں گا. تو یہی ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں ایسی نگرانی ہو رہی ہے. فَأَمَّا الْإِنسان، بہرحال انسان. آؤ ہم تمہیں انسان کی حالت بتاتے ہیں، وہ کیا ہے. اذا، جب، اذا ما، یہ پورا ایک جملہ، ایک لفظ ہے. اذا ما کا معنی جب. ابتلاہ، ابتلا افتعل، اصل میں تھا ابتلا یا اکتسبا. ابتلا کہتے ہیں آزمانا، کہتے ہیں آج کل تو بلائیں آئی ہوئی ہیں، بلائیں سے نکلا ہے نا، یہ بلائیں آئی ہوئی، مصیبت میں آئے ہوئے ہیں. ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو عامل ٹوپی ڈرامے، یہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے دفعہ بلیات، اور لکھا ہوتا ہے نا اصل میں بلیات کو لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں بلیات، اور فلیتے پلیتے اس طرح کے، تو بلیات وہاں بھی لکھا ہوتا وہ بلیات ہے، یہ بلاؤں سے ہی نکل. تو فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بہرحال انسان، ہم تو گھات میں بیٹھے ہیں اور یہ کوڑے برسا رہے ہیں نافرمان قوموں پہ، لیکن انسان کی حالت کیا ہے. اذا مبتلاہ، جب آزماتا ہے اس کو، ربہ، اس کا رب، اور ایسے آزماتا ہے فَأَكْرَمَہُ، اکرام کرتا ہے اس کا، وَنَعَّمَهُ، نعم ينعم تنعیما، سبح یسبح تسبیحا، اس کو نعمتیں دیتا ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے اکرمانی، یہ نون کے بعد اصل میں یا بھی تھا جو حذف ہو گیا ہے. اکرما، اکرام کیا اس نے، نی کس کا، میرا. میں نے بتایا نا ضربا نی. تو وہ کیا کہتا ہے، میرے رب نے میرا کیا کیا، اکرام. تو یہاں مراد وہ شکر نہیں ہے، یہ اترانا ہے، کیونکہ یہ انسان کی ایک برائی بیان ہو رہی ہے. تو یعنی قرآن یوں بیان کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائے اور آزمانے کا انداز یہ ہو کہ اس کا اکرام کریں، اس کو دولت اور یہ سب نعمتیں دیں، تو اترا کے کیا کہتے ہیں، میرے رب نے میرا کیا کیا، اترا کے شکر والا یہ نہیں ہے. اور وَأَمَّا، اور جب اذا مبتلاہ، اسے اللہ آزمائے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ، قدر یقدر کا معنی اندازہ کر دینا، محدود کر دینا، ناپنا کسی کو، اندازے سے اس کو رزق دیتا ہے. بھائی صحیح ہے نا، اتنا ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اس کے رزق روک لیتا ہے اس پر. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق اس پر روک لے. فَيَقُول، تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے، ربی، میرے رب نے اہاننی، اصل میں یہاں بھی نون کے بعد یا محذوف، اہانا اصل میں تھا اہونا، یہ نکلا ہے اہانت سے، اہینا، بلکہ اہینا، اکرما کی طرح. اس کا معنی توہین کرنا، یہی توہین کے لفظ سے نکلا، اہانت کہتے ہیں نا، توہین یا اہانت، یہ ایک ہی. تو ربی اہینا کو پڑھتے ہیں اہاننا، تو ربی اہاننی، میرے رب نے میری انسلٹ کی. ٹھیک ہے نا، یعنی جب پیسہ ملتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھی آزمائش ہے کہ تم شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے. شکر نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے، اتراتا ہے. اور جب پیسہ چھنتا ہے تو صبر نہیں کرتا بلکہ کیا کہتا ہے، میرے رب نے میری توہین کی. چاہے وہ زبان سے کہے نہ کہے، اس کے دل کے جذبات یہی ہوتے ہیں. دل کے جذبات اس کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ دولت کے وجود کو بھی آزمائش نہیں سمجھتا اور دولت کے چھن جانے کو بھی آزمائش نہیں سمجھتا، بلکہ کامیابی اور ناکامی کا معیار دولت کا ہونا اور نہ ہونے کو سمجھتا ہے. پیسہ ہے تو اللہ بہت بہت خوش ہے، بھائی میرا اکرام کر رہا ہے. پیسہ نہیں ہے، یار اللہ پتہ نہیں میں ہی ملا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کلا، یہ تمہارا گمان غلط ہے. نہ دولت کا وجود اس کی دلیل ہے کہ اللہ خوش ہے، نہ دولت نہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ اللہ ناراض. یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے. اذا مبتلاہ، دولت دے کے بھی آزماؤں گا اور دولت چھین کے بھی آزماؤں گا. تو تم اسی میں لگے ہوئے ہو کہ ہے تو کامیاب، نہیں ہے تو کیا ہے، ناکام. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز تمہارا خیال صحیح نہیں ہے. بل لا تکرمون الیتیم، تمہاری اپنی حالت یہ ہے
کہ جو اچھے کام کرنے چاہیے تھے عمل کو تم فوکس کر ہی نہیں رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو میں نے بتایا تھا نا, اصل میں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا عملی زندگی کی طرف توجہ نہیں ہے. اصل میں کامیاب وہ ہے جس کو اچھے عمل کی توفیق مل رہی ہے, ناکام وہ ہے جس کو برے عمل کی توفیق مل رہی ہے. تو اچھے عمل, یہ اصول اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا قرآن ہمیشہ جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتا ہے مثالوں سے. تو قرآن ایک مثال دے رہا ہے اچھے عمل کی, کیونکہ مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارا عمل اچھا نہیں ہے, کیوں؟ بلکہ برے عمل ہیں. وہ برا عمل کیا ہے؟ لا تکرمون الیتیم, تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے. اب یہ مثالیں ہیں, مقصد مثال نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ جو کام کرنے کے ہیں وہ تم نہیں کرتے, جو نہیں کرنے کے ہیں وہ تم کرتے ہو. تم خواہشات کے غلام ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جب خواہشات کے غلام ہو تو تمہارے پاس دولت آنا اس کی علامت نہیں کہ اللہ تمہارا اکرام کر رہا ہے. دولت چھن جانا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے, بلکہ دولت چھننا بھی تمہاری آزمائش کہ تاکہ تم بے صبری کرو اور جہنم میں جاؤ, اور دولت آنا بھی تمہاری آزمائش کہ تاکہ تمہاری عیاشی بڑھ جائے. تو اللہ فرماتے تمہاری اپنی حالت یہ ہے, لا تکرمون الیتیم, کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. اب یہ قرآن کا انداز ہے کہ قرآن بجائے ایک اصولی بات بیان کرنے کی تم اچھے کام نہیں کرتے, تو قرآن چاہتا ہے کہ وہ اچھے کاموں کو بھی ہائی لائٹ کر دوں نا میں, تاکہ دیکھیں جو اصولی باتیں کرتے ہیں نا تو ان کی باتیں سن کے لوگوں کو, جیسے سعودی عرب اور آپ یو اے میں جائیں نا, علماء کے بیانات سنیں, کوئی کخ بھی اثر نہیں ہوتا پبلک, کیونکہ وہ سب اصولی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم سب کو اچھے بن کے رہنا چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ قرآن و سنت کو فالو کریں, ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات آئے فوراً دیوار پہ مار دیں اس کو. چاہیے بہت کچھ ہوتا ہے. او بھائی بتاؤ نا, ہم سب کو چاہیے بیوہ عورت سے شادی کریں, ہیں بھائی؟ یہ نہیں بتایا جائے گا. ہم سب کو چاہیے کہ بھائی اگر آپ کے بھائی, آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کے چھوٹے بھائیوں میں یتیم ہے تو اس کی وراثت فوراً اس کے حوالے کر دیں. کرتے ہیں علماء وہاں, یہ بیانات بھی کرتے ہیں, لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. کرنے والے تو ہر جگہ ہی ہیں بھائی, وہاں بھی ہیں, حرم میں بھی ہیں, مکہ مدینہ ہر جگہ ہیں, لیکن تعداد کیا ہے؟ کم ہے. تو جب اصولی باتیں ہوتی ہیں نا تو عمل کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے قرآن ہمیشہ, دیکھو قرآن نے, میں نے بتایا تھا نا, قرآن نے یہ نہیں کہا والدین کے ساتھ والدین کو تکلیف مت دو, قرآن نے کہا اف مت کرو جب تک کوئی چینجر نہ ہو. کسی چیز کا وجود میں آنا اتنا مشکل نہیں ہے, وجود میں آنے کے بعد ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا یہ آسان ہے, وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے. اب اس پنکھے کو بنانا زیادہ مشکل ہے, چلانا زیادہ مشکل ہے. چل سکتا ہے خود, چلنے میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے؟ پنکھا چینج نہیں ہو رہا, ایک کنڈیشن ہے سکون, سکون سے موشن میں آ رہا ہے. وہ انگلش لینگویج ٹیچر بیٹھے, ان کو دیکھ کے مجھے انگلش یاد آ گئی. حرکت کے بجائے کس میں آ رہا ہے؟ موشن میں آ رہا ہے. بھائی ساکن تھا, اب کس میں آ رہا ہے؟ موشن میں. یہ اربوں کھربوں سال گزر جائیں, یہ خود سے اس کا باپ بھی موشن میں نہیں آ سکتا. ہمارے دلائل ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس کو سائنس وائنس کا نہیں پتا. جو جب 2 اور 2 4 کی طرح جو ملحد لوگ مجھے کہتے ہیں اس کو سائنس وائنس کا نہیں پتا ہے. جو باتیں 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں نا, اس میں سائنسدانوں کے حوالے دینا حماقت اور بے وقوفی ہے. خام میں آپ بحث کو پیچیدہ بنا رہے ہو, اور آپ کو سائنس کا نہیں پتا اس لیے کہ سائنسدان کانسیپٹ سارے سائنسدان ڈارون کو صحیح مانتے ہیں. آپ تو ایسے پیش کرتے ہو جیسے سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات خود سے بنی, حالانکہ ثابت نہیں کیا ہے. بہت سے سائنسدان خدا کے وجود کے قائل ہیں, وہ ڈارون کے نظریے کو لطیفہ سمجھتے ہیں, ایوولوشن کو ایک لطیفوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ لطیفے ہیں یہ, ڈارون سنا کے چلا گیا ہے. کبھی موقع ملا تو ان کتابوں کے حوالے دوں گا انشاءاللہ میں. لیکن یہ ایسے بھرم میں لاتے ہیں نا ایتھیس لوگ, جیسے پتہ نہیں انگلش ماریں گے اور اس حوالے دیے. اور ایک نے 1.5 گھنٹہ میں نے پرسوں ایک ملحد کا بیان سنا ہے. 1.5 میں سنتا نہیں ہوں بیانات, لیکن وہ پڑھا لکھا ملحد تھا, بلکہ ملحد نہیں تھا, سوری, وہ سائنٹسٹ تھا, ملحد بھی نہیں تھا, مسلمان ہے, سائنٹسٹ ہے. اس نے یہ بات کہی کہ میں مذہب کی طرف نہیں جاتا کہ مذہب کیا کہتے ہیں, لیکن سائنس کیا کہتی ہے میں بتاتا ہوں. 1.5 گھنٹہ میں نے اس کی تقریر سنی ہے, A to Z لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں نے کہا یار یہ ہمیں یہ سائنس ہے کہ انسان میں تہذیب کیسے آئی. وہ پھر ایک فرانس چلا گیا, پھر وہاں جا کے پتہ نہیں جاپان سے ایک پتلا نکلا ہے, اس پتلے پہ تحقیق ہوئی. فرضی کس سے, جب آپ نے فرض کر لیا ہے نا مفروضے, بھائی پتلا نکلنا مفروضہ نہیں ہے, لیکن پتلے کے بارے میں یار آپ اس طرح کی تحقیقات مارکیٹ میں لے آؤ تو یہ سارے مفروضے. اور میں نہیں کہہ رہا, یہ سائنسدان کہتے ہیں مفروضے, تحقیق نہیں ہے. یہ کوئی ثابت شدہ تحقیق سے میری مراد ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. فرض کیا ہے کہ اگر خدا نہیں ہے تو یہ کیسے وجود میں آئی ہے, ہو سکتا ہے ایسے آئی, ہو سکتا ہے ایسے آئی. تو اس کو کھینچ تان کے نا, گھما پھرا کے
کیونکہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو جب آپ نے فرض کر لیا نا, کیونکہ انسان بڑی عجیب مخلوق ہے, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, پتہ نہیں کتنے میگا پکسل ہے یہ ہماری آنکھوں, جو عام موبائل اتنے میگا پکسل کی ویڈیو نہیں بناتے جو ہماری آنکھ میں کیمرہ نصب. اور میں نے خود یہ سائنٹسٹ سے براہ راست سنا ہے, کسی کتاب میں نہیں پڑھا, یہ براہ راست کسی سائنٹسٹ سے میں نے سنا ہے کہ انسانی آنکھ کو دیکھ کر ڈیجیٹل کیمرہ بنایا گیا ہے, اور اب تک انسانی آنکھ کی مکمل کاپی نہیں ہوا ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ ڈیجیٹل کیمرہ خود سے بنا ہے, مان لو گے کیا؟ تو یار جس کی کاپی ہے, جس آنکھ کو دیکھ کے بنایا جا رہا ہے, اس میں لینس ایسے ارتقاء کے نتیجے میں, ایوولوشن کے نتیجے میں خود بخود ایڈجسٹ ہوگا. یہ سائنس کی بات نہیں ہے, یہ جہالت کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پاگل, یہ خدا سے دشمنی کی بات ہے کہ آپ نے خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالنے کے لیے کیا کیا مفروضے گھڑے ہیں آپ نے. تو سائنس اس کے قائل نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا سائنسدان اس کے قائل ہیں, کچھ قائل ہیں کچھ نہیں قائل ہیں, اور جو قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں یقینی بات نہیں ہے, یہ فرضی ہے, ہو سکتا ہے. بلکہ ڈاروین قائل نہیں تھا. ایک لندن میں ایک صاحب ہوتے ہیں, نام ذہن سے نکل گیا ان کا, وہ انہوں نے ڈاروین کی نظریے میں باقاعدہ لندن میں پی ایچ ڈی کی ہے. انہوں نے مجھے زبردست بات بتائی کہ یہ ڈاروین جو ہے نا, اس کا یہ نظریہ تھا ہی نہیں کہ کائنات ایسے بنی ہے یہ نا اتفاق سے ترقی کر کے. اس کی جو نظریہ ہے نا, وہ نظریے میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے. میرا موضوع آج ڈاروین نہیں ہے, نہ الحاد ہے, میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. لیکن جب چل پڑا ہے نا آدمی تو پھر اصل میں کلپ بنا کے ادھورے ڈال دیتے ہیں. مصیبت میرے ساتھ یہ ہے, اور ہم نے اجازت بھی سب کو دی ہوئی ہے کلپ بازی کی. یا تو ہم نے اپنے چینل ایسے کنٹرول میں رکھا ہوتا, سب پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہوتی نا, تو پھر مسئلہ نہیں تھا. اب مسئلہ یہ کہ بات جب ادھوری ہوتی ہے تو وہ کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے. وہ اب آپ نے 20 دفعہ سنی ہوئی ہو, 25 دفعہ پہلے سے سنی ہوئی ہو, تو کمپلیٹ کرنا میری مجبوری ہے. تو ڈاروین کی جو اصل تھیوری ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے, تو پھر اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ایسے بنی ہوگی. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ لازمی ایسے ہی بنی ہے, اس نے کہا اگر ہم گاڈ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی لغت سے, اپنی ڈکشنری سے ہم نکال دیتے ہیں, تو پھر تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کی جائے گی نا. تو اس نے کہا اقرب الی الفہم, میں اپنی اصطلاحات میں, یعنی فہم کے جو زیادہ قریب آتی ہے وہ اس طرح سے ہوا ہوگا. تو اس کا مطلب وہ خود بھی اس پر مطمئن نہیں ہے کہ یقینی طور پر ایسا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ ہے نا کہ مدعی سست اور گواہ چست, کہ جو دعویٰ کر کے گیا ہے وہ خود اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا, آ گئے اس کے انڈے بچے وہ اس سے بھی آگے نکل گئے. سمجھ رہے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا وجود کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ عقل سے. ہاں میں گاڑی کی مثال دے کے جلدی سے کمپلیٹ کروں. ایکسلریٹر پہ جب آپ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی سکون کی حالت سے موشن کی حالت میں آتی, یہ کسی چینجر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اصل بات یہ تھی. تو اس ملحد نے جواب دیا ہے میرے اس کلپ کا کہ یہ دیکھو کائنات کو قیاس کر رہا ہے گاڑی پہ. گاڑی تو بھائی بنی ہوئی چیز ہے, ہم کائنات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. گاڑی تو ایک بنی ہوئی چیز ہے نا, جس کو کسی سائنسدان نے بنایا ہے یا کوئی میکینک نے بنایا ہے. اس کو ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ ہر باطل میں ایک قدر مشترک آپ کو پتہ کیا نظر آئے گا؟ وہ آپ کے سوال کو سمجھتے ہوئے بھی بات کو گھمائے گا. وہ کیا کرتا ہے, وہ جو ہے نا ہمیشہ بات کو کیا کرے گا, اصل بات یہ نہیں ہے گاڑی. یہ تو اصل جو میرا سوال یہ تھا کہ گاڑی ایک مادی چیز ہے. مادی چیز ایک حالت سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی جب تک کوئی چینجر نہ ہو. تو بن کیسے سکتی ہے؟ تو کائنات بھی ایک مادی چیز ہے. انہوں نے کہا کائنات گاڑی تھوڑی ہے, کائنات کو کسی نے بنایا تھوڑی ہے. یہ تو دعویٰ ہے کہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا, یہ تو بحث ہے. ہم اس کو یہ کہہ رہے کہ گاڑی کی ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ دنیا میں کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ یہ کسی گاڑی 4 پہیے لگے ہوئے ہو اور کہے کہ یہ آٹومیٹیکلی وجود میں آ گئی. خربوں سال میں بھی نہیں آ سکتی ایسی وجود میں گاڑی. اس کے لیے کوئی چینجر چاہیے ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج کرنے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے. تو ایک گاڑی نہیں آ سکتی جبکہ وہ مادی چیز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے مادے میں خود یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایوالو کر کے اتنی زبردست مینجمنٹ پیدا کر لے اپنے اندر کہ وہ بے جان سے جاندار بنا, جاندار سے کروڑوں سال میں 2 ٹانگیں, گھٹنے, جوائنٹ سارے فٹ فاٹ ہو کے ایک نر بنا, ایک مادہ بنا, دونوں کے ملاپ سے بچے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے. اور بچہ مارکیٹ میں آیا نہیں, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ کچھ بھی ہو جائے. تو یہ سب چیزیں عقل کہتی ہے کہ اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. اور اس مادے پہ تحقیق کر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ مادہ خود سے کچھ نہیں کرتا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی فورس ہوتی ہے, کوئی طاقت ہوتی ہے. اب سائنسدان نے بنا دیا گاڑی کو, سائنسدان کو بنا دیا کس نے؟ اللہ نے. نہیں آئی بات سمجھ؟ یعنی یہ گاڑی تو جاپان کے سائنسدان نے بنا دی. سوال پیدا ہو گیا نا کہ گاڑی زیادہ عجیب ہے یا وہ سائنسدان زیادہ عجیب ہے جو گاڑی بنا رہے ہیں؟ سائنسدان زیادہ عجیب ہے. اب ان ایتھیسٹ سے آپ پوچھو گاڑی تو بنا دی, آپ کہتے ہو سائنٹسٹ نے. سائنٹسٹ کو کس نے بنایا؟ وہ کہہ رہے ہیں خود سے بنا ہے.
وہ نہیں خود سے بن سکتا بھائی. کہہ رہے کروڑوں سال میں خود سے بنا. ہم کہتے ہیں گاڑی جیسی ایک مشین کھربوں سال میں نہیں بن سکتی خود سے. تو گاڑی کو بنانے والا سائنٹسٹ جس میں دل دماغ گردے پھیپڑے کلیجے اور آنکھیں اور کھوپڑی اور سب چیزیں فٹ ہوں, وہ آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کو کسی اور کوئی اور خلائی مخلوق دنیا میں بیٹھی بھی وہ بنا رہی ہو. چلو فرض کر لیا وہ بنا رہی ہے, اس کو کس نے بنایا؟ جتنا پیچھے جاؤ گے نا یہ سوال اور پکا ہوتا چلا جائے گا. تو یقیناً ایک ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی لاجک کی محتاج نہیں ہے. وہ کلمہ کن کی طاقت سے ایک دفعہ کام کر دیتی ہے, اس کے بعد پھر اس نے سائنسی اصولوں میں ہمیں جکڑ دیا ہے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ یہ سارے لاز جو سائنس کے بنائے یہ بھی اسی نے بنائے ہیں, اسی کے پیدا کرتے ہیں, اسی کا. دیکھو ہم پانی پیتے ہیں پیاس بجھتی ہے, تو معدے میں جو ایسا سسٹم ہے نا کہ پانی پینے کے پیاس بجھے, یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ یہ ایسے ہی مثال ہو گئی. آپ جب کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو ایف کا بٹن دباتے ہیں, ایف لکھا ہوا آتا ہے. اب کوئی کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, تو یہ تو ایف کا بٹن دبانے سے جو ایف لکھا ہوا ہے نا یہ پیچھے یہ سسٹم ہے. بھائی ہم مان رہے ہیں کہ سب چیزیں سسٹمیٹک ہیں. جب ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جا کے انسان بنتا ہے, یہ سسٹمیٹک ہے, یہ سب ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ سسٹم کے تحت ہو رہا ہے یا بغیر سسٹم کے. اتنا پیچیدہ سسٹم خود سے کیسے بن گیا؟ نہیں آئی بات سمجھ. تو آپ کو اگر کوئی شخص اچھا موبائل گفٹ دیتا ہے, آپ دو لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہو, موبائل بنانے والے کا بھی اور موبائل دینے والے کا. اب کوئی پاگل آ کے کہے کہ دینے والے کو ضرورت نہیں ہے, کوئی کمال نہیں ہے, موبائل یہ تو سسٹم کے تحت چل رہا ہے. آپ جو کال کرتے ہو نا اس میں, یہاں سے سیکنڈوں کے اندر آپ کی آواز ریڈیائی لہروں کے ذریعے پہنچتی ہے امریکہ. تو یہ سب ایک سسٹم کے تحت, اس میں شکریہ وکریہ نہیں بنتا. ابے کیا ہو گیا, وہ اس میں کوئی کسی کا شکریہ بنتا ہی نہیں ہے بھائی, یہ تو سب لاجک کے تحت ہو رہا ہے کام. دیکھو موبائل میں وہ پھر آپ کو کوئی سائنسدان لے آیا, پھر وہ تھیوری اور وہ سارے نا ٹوپی ڈرامے شروع کر دیتے ہیں جو ملحد لوگ سائنسدانوں کی کتابوں کے نکال کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہو رہا ہے, یہ تو اس لیے. ہم کب کہہ رہے ہیں اس لیے اس طرح نہیں ہو رہا ہے. یہ میں کہتا ہوں اگر مان لیا جائے نا ایوالو ہوا ہے, ایوولوشن کا نتیجہ ہے, تو یہ ایوولوشن کرنے والا بھی خدا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس نے ایسی صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالفرض اگر یہ مان لیا جائے تو یہ وہ بھی اسی کی پیدا کرتا ہے, یہ خود سے نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کیا کیا, موبائل میں آپ نے بٹن دبایا اور جناب پھپھو سے بات کر رہے ہو اپنی امریکہ. آج کل لوگوں نے چھوڑ دی ہے پھپھو سے بات کرنا, اس لیے میں مثال دے رہا ہوں کہ کبھی تمہاری کوئی پھپھو چاچی امریکہ جاپان میں رہتی ہے تو فون کر لیا کرو. اس پہ خدا کا غضب آتا ہے. یہ جو قریبی رشتے ہیں نا, ان کو اگر آپ نہیں جوڑتے, جو محرم رشتے ہیں خاص طور پر, ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں. تو کبھی کبھار اپنی خالہ پھپھی کو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا, انہوں نے بیان کر رہے تھے تو کہا کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے ہماری مجلس سے اڑ جائے. ایک شخص گیا, 2 سال سے اپنی پھپھی سے بات نہیں کی تھی اس نے, ان کو منا کے آیا, پھر مجلس میں بیٹھا ہے. تو ایسے حالات ہوا کرتے تھے صحابہ کے زمانے میں. تو خیر اب ابا اماں کو نہیں پوچھ رہے لوگ. تو آپ نے کیا کیا, موبائل میں وہ کوئی سائنسٹسٹ لے آیا, سائنسدان لے آیا کہ بھائی یہ کوئی نہیں کر رہا, یہ کوئی جاپان کی کمپنی کا کمال نہیں ہے, یہ کوئی ایپل والوں کا کمال نہیں ہے, کوئی سیمسنگ کا کمال نہیں ہے. کمپنی کو نہ پیسے دینے کی ضرورت ہے نہ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو سارا ایک سسٹمیٹک ہے بھائی. آپ بٹن دباتے ہیں کال کا, تو یہ دیکھو پورا انجینئر بنا دیا نا اس نے آپ کو کہ یار یہ دیکھو یہ یوں ہو رہا ہے, یہاں سے لہریں نکل رہی ہیں, آپ کی آواز ان لہروں پہ سوار ہوگی, اس میں شکر. تو ہم یہی کہیں گے ابے یہ سب کچھ تو ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے. اتنا خوبصورت سسٹم کیا موبائل نے خود ڈیزائن کیا ہے؟ کیا ایپل فون ایک دن صبح سو کے اٹھا اس نے کہا آج میں, یا پہلے وہ ترقی کی ہے اس نے ایپل نے, ایک دن اٹھا تھا تو شیشہ تھا, کروڑوں سال گزرے تو وہ عجیب سا شیشہ بن گیا, کھربوں سال گزرے اس میں کچھ چیزیں بھی آ گئیں, پھر کیمرے آ گئے اور آج ایسا ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیمرہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. کیمرے کو بنانے والا انسان جس نے اپنی آنکھ کی نقل ماری ہے. چائنا جب کوئی چیز بناتا ہے تو پہلے جاپان مارکیٹ میں لاتا ہے, چائنا کاپی کرتا ہے. آپ کاپی کو دیکھ کے کہہ رہے ہو کہ یہ خود سے نہیں ہو سکتی, اوریجنل کو دیکھ کے کہہ رہے ہو یہ خود بخود وجود میں آئی ہے. اور یاد رکھو ایسی خوبصورت مینجمنٹ کہ آنکھوں کے جو کیمرے ہیں نا, یہ 2 لینس ہیں. 2 لینس جب تک بہت پراپر ورنیئر کیلیپر کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے نا, جس میں ایڈجسٹمنٹ بہت ہی اشاریہ میں جا کے ہوتی ہے, 0.001 سینٹی میٹر کو بھی اس میں ناپا جاتا ہے. تو انسانی دونوں آنکھوں کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے نا, ماں کے پیٹ میں جو پانی گیا ہے نا, اس پانی میں ایسے سافٹ ڈلے ہوئے تھے کہ روٹی کھانے سے جو آنکھ بن رہی ہے وہ ایسی تمیز سے لگ رہی ہے کہ وہی تمیز سے آنکھیں دنیا میں آتی اور بڑھاپے تک اسی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ رہتی ہیں. ذرا سی وہ ایڈجسٹمنٹ آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بھائی یہ ایڈجسٹمنٹ
یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. اور اتنی خدا کی قدرت کے تو ایسے دلائل ہے کہ انسان, آج میں نے جو عشاء کی نماز میں تلاوت کی ہے, افلا مجھے فوراً وہ الحاد والے لوگ یاد آ رہے تھے, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا انداز ہے قرآن. ارے تو کیا دیکھتے نہیں ہو اونٹ کی طرف کیسے بنایا گیا. افلا, آ کا مطلب کیا, فا کا معنی تو, یہاں درمیان میں ایک لفظ محذوف جب حذف ہوتا ہے نا تو پھر قرآن یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. دیکھو تو کا لفظ اردو میں جب استعمال ہوگا تو اس سے پہلے کوئی جملہ ہوگا, اس کے نتیجے میں ہم تو کہیں گے. ایسے ہی خام خامے تو نہیں کہیں گے. جس میں آپ کو پانی مانگنا ہے, آپ کا تو پانی لا کے دے دو, آپ بولو گے ایسے؟ کہے گا تو کا کیا مطلب, پانی لا کے دے دو, یہ بولو آپ. ایسا ہی ہے نا. لیکن تو کا لفظ وہاں استعمال ہوگا جہاں اس سے پہلے کوئی لفظ کوئی جملہ کہا گیا ہو. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بھائی شدید گرمی کی حالت میں بھی پانی نہ پیو, کسی نے بول دیا یہ شدید گرمی, یا چلو میں اپنی مثال دیتا ہوں جو میرے فلسفے بھی آ جائے گا مارکیٹ میں. اور لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دوسری شادی مت کرو, معذرت کے ساتھ. میں یہاں بولوں گا تو کیا یہ ان عورتوں کو بم سے اڑا دیں ہم, یہ جواب دوں گا نا. ابے تو کیا بیوہ عورتوں کو کہاں ٹھکانا دیں ہم, یہ جواب دوں گا نا. دیکھو 4 شادیاں بھی آ گئیں اور الحاد برد بھی ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اللہ کا شکر ہے ہم اپنی چیز ہر جگہ سے لے آتے ہیں. اب یہاں میں تو کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں, ایک پیچھے ایک سینٹینس ہے اس کے ملا کے یہ تو بنے گا, ورنہ تو اس یہ تو کہتے ہیں نتیجے کے طور پہ, یعنی جس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ بھئی یہ اس کا مطلب پھر یہ سب بیکار ہے, ان کو شور کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہاں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے, الا ينظرون الى الابل كيف خلقت, یہ نہیں کہہ رہا قرآن الا ينظرون. آ کا مطلب کیا, لا ينظرون نظر سے نکلا ہے, یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف. كيف خلقت, کیسا عجیب بنایا ہے ہم نے اس کو. یہ خود خدا کے وجود کی ایک دلیل ہے. تو قرآن نے بیچ میں فا کا لفظ داخل کر دیا, افلا, تو کیا, اس کا مطلب پیچھے ایک جملہ موجود ہے, لیکن قرآن اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اتنا واضح ہے کہ اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب, کیا تم خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو تو کیا دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا گیا ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یار اس اونٹ کو دیکھ کے بھی تم کہتے ہو خدا نہیں ہے, یہ آٹومیٹیکلی ریگستان میں ایسی چیز وجود میں آ گئی. ایک ایک چیز اس کی ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کی گئی ہے, ایک ایک چیز. صحرائی جانور ہے, گردن لمبی, کیونکہ ریگستان میں گھاس پھوس. ابھی ہم تھر گئے نا, اتنے لمبے لمبے اونٹ وہ اوپر سے کھا رہے ہیں نا, بڑے آرام سے اوپر سے جھانک رہے ہیں محلے پڑوس میں جا کے. ہم نے کہا یار وہ ظاہر ہے صحراؤں میں نہیں اتنی گھاس پھوس لگی ہوتی, اونٹ کو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے, اتنی لمبی گردن, اتنی لمبی گردن, وہ جناب اوپر سے کھا رہے. اور پھر دیکھو جب دنیا بنی ہے نا, خوب سمجھ لیں, دنیا جب بنی ہے تو کنوینس کے یہ طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے, اور اللہ نے انسانوں کو زمین پہ پھیلانا تھا تاکہ پوری زمین کو وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. قرآن کہتا ہے ہم نے آدم اور حوا سے پوری دنیا کو انسانوں سے بھر دیا ہے, اور انسانوں میں لڑائیاں بہت ہوتی تھیں, قبیلوں کی جنگ, مذہبی جنگ, اس بات کا خطرہ تھا کہ انسانوں کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے. تو اللہ میاں نے شروع سے انسان کو بقا رکھنے کے لیے ٹریولنگ کا آسان طریقے اللہ نے پیدا کیے, تاکہ یہ ایک ہی جگہ رہیں گے نا تو کلچر بھی سیم ہوگا. بعض ظالم لوگ حاوی آ جائیں گے, وہ اتنا ظلم, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ایسا ایسا ظلم ہوتا تھا. اس ظلم سے ہم جب جاتے ہیں نا گلگت میں اور چترال میں, ہم حیران ہوتے ہیں یار کہاں انسان آ کے صدیوں پہلے آباد ہوئے ہیں. تو عقل یہی کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی حکومت سے, کوئی بادشاہ بڑا ظالم ہوا تو انہوں نے کہا چلو یہاں سے نکلو, پہاڑوں کے بیچ میں رہے تو وہ پورا ملک آباد ہو گیا. اس طرح دنیا آباد ہوئی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ ہم نے راستوں کو آسان بنایا, یعنی انسان کے باقی رہنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ دنیا میں ٹریولنگ کرتا, تجارت, پھر پوری دنیا زمین انسانوں کے لیے مسخر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہاں کی چیز وہاں جائے, وہاں کی چیز یہاں ہے. اب دیکھو مکہ مکرمہ جو تھا نا, مکہ مکرمہ, وہاں پانی کی وجہ سے آبادی ہوئی ہے, لیکن مکہ مکرمہ میں اگر شام کی اور دوسرے ملکوں کی تجارت نہ ہوتی صحابہ کرام, تو مکہ تو شاید قحط سے ہلاک ہو جاتا. وہاں پانی نہیں تھا, بہت کم پانی تھا. تو کیا ہے کہ تجارت ہوئی ہے, ریگستان تھے بڑے بڑے. تو یہ تجارت کے لیے تجارت, انسان آج دنیا میں تجارت بند ہو جائے تو ہم بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے. زندہ صرف وہی رہے گا جو درخت اگائے اور کھائے اور اپنا کنواں کھود کے پانی پیے اور بکری کا دودھ پیے اور وہیں ذبح کر کے کھا لے, ٹھیک ہے نا. یہی لوگ زندہ رہیں گے, باقی تو زندہ رہ نہیں سکتے. تجارت سے لوگ زندہ ہیں کہ میرے اندر کوئی صلاحیت ہے تو میں جو ہے نا وہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچاتا ہوں, پھر اس کے فائدے میں آپ سے لیتا ہوں. تجارت ٹریولنگ کے بغیر ممکن بولو نہیں.
تو اب کیا ہے کہ یہ تو جہاز اب ایجاد ہوئے، اللہ نے اسی وقت انسان کے لیے اونٹ پیدا کر دیا تھا۔ اگر یہ کائنات سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہوتا تو اللہ کی قسم اونٹ جیسا جانور پیدا نہ ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے تو ساری ٹریولنگ لمبے سفر اونٹوں پہ ہوئے ہیں، اب کوئی بھی جانور اس قابل نہیں ہے کہ اتنی لمبی ٹریولنگ کر کے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے، وہ عاجز آ جائے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ درمیان میں صحرا بھی آتے ہیں، بڑے بڑے ریگستان بھی آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے چند جانوروں کا قرآن میں خاص طور پر ذکر کیا، جن میں اللہ نے گھوڑے کا ذکر کیا، والخیل والبغال والحمیر، فرمایا خچر پیدا کی اللہ نے، گدھا پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اور گھوڑے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اور اونٹ۔ ان چار جانوروں کا قرآن خاص طور پہ تذکرہ کرتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ یہ آیت اتنی مزہ آتا ہے نا اس کو پڑھنے میں، قرآن خود اللہ اپنی نعمتیں بیان کر کے خود اپنی تعریفیں کرتا ہے۔ کہا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ تم بڑے بڑے بوجھوں کو ان جانوروں پہ اٹھا کے ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے ہو، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو شدید ٹینشن اور مشقت اٹھائے بغیر تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، واقعی تمہارا پروردگار بہت رؤوف اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے خالق نہیں کہا، رب کہا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، اس کو تمہاری ضرورتوں کا علم ہے۔ اس کا مطلب اللہ کو انسان کے بارے میں پتا تھا کہ بھئی اس کو ٹریولنگ بھی کرنی ہے، کچھ جانور ایسے پیدا کرو جو لوڈ اٹھانے کے کام آئے، کچھ تیز رفتار دوڑنے کے کام آئے، کچھ جانور ایسے ہونے چاہیے جو صحراؤں میں کئی کئی مہینے بھوک اور پیاس کے بغیر گزارا کریں۔ تو ایسے جانور اللہ نے پیدا کر کے کہا کہ ان ربکم، یہ خود سے نہیں ہو رہا، جو تمہارا پروردگار ہے نا پالنے والا، اس میں دو صفات ہیں، وہ رحم بھی کرتا ہے انسانوں پر، اور انسانوں پر رؤوف کا معنی بھی یہی ہے، بہت زیادہ انسانوں پر مہربان ہے وہ۔ کتنی بڑی دلیل تھی، آپ نے اسی دلیل کو کہہ دیا یہ اتفاق سے ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا اونٹ بن گیا